نامہ مبارک چاک کیا، پھاڑا، لیٹر آپ کا پھاڑ دیا جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح تو نے میرے اس مکتوب کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تیری سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ ایسا ہوا، بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا، اپنے بیٹے کے ہاتھ قتل ہوا، اور اس کی سلطنت جو ہے وہ حصوں میں تقسیم ہو گئی، منقسم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ بد دعا کی تھی رسالت مآب علیہ السلام نے۔ دوسری حدیث میں لیتا ہوں امام بخاری کی 240 نمبر، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں تھا، رسالت مآب علیہ السلام سجدہ فرما رہے تھے، نوافل ادا فرما رہے تھے، تو کہتے ہیں ابو جہل آیا، اس نے آپ کو حالت نماز میں دیکھا، اور اس نے دوسرے ساتھی کو بلایا کہ فلاں گھر میں اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجڑی اٹھا لاؤ۔ وہ 2-3 بندے کے اوجڑی اٹھا لائے۔ جب آپ سجدے میں تشریف لے گئے تو اوجڑی کتنی ہیوی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، وہ آپ کے اوپر ڈال دی۔ اس کے بعد سب نے مل کے کہے لگائے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں چونکہ مسلمان نہیں تھا، مجھے دکھ تو بہت ہوا، لیکن میں آگے نہ بڑھ سکا۔ وہ سارے سرداران قریش موجود تھے۔ فرمایا پھر میں نے اپنے کانوں سے ایک بات کو سنا، امام بخاری کی حدیث 240 نمبر، عبداللہ ابن مسعود کا راوی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا، رسالت مآب علیہ السلام نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا تو فرمایا اللہم علیک بابی جہل، یا اللہ اس ابو جہل کا تو حساب لے، اس کا تو حساب لے، وعلیک بعتبہ ابن ربیعہ، یا اللہ میں اس عتبہ ابن ربیعہ کا بھی حساب تیرے ذمہ چھوڑتا ہوں، وشیبہ ابن ربیعہ، اور میں شیبہ ابن ربیعہ کا بھی حساب تیرے ذمہ چھوڑتا ہوں، والولید ابن عتبہ، اور ولید ابن عتبہ کا حساب تجھ پر چھوڑتا ہوں، وامیہ ابن خلف، اور امیہ ابن خلف کا بھی تجھ پر چھوڑتا ہوں، وعقبہ ابن ابی معیط، اور عقبہ ابی معیط کا بھی حساب میں تیری ذات پر چھوڑتا ہوں۔ وہی عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک میری آنکھوں نے منظر وہ دیکھا بیت اللہ کے اندر جب پر آپ اجڑی ڈالی گئی اور آپ نے ان کے نام لے کے ان کو اللہ کے سپرد کیا۔ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذین ادى رسول اللہ سرعى فی القلیب قلیب بدر، جن جن کے نام رسول کریم علیہ السلام نے گنوائے تھے، میں نے ان سب کی لاشوں کو، انہی کی لاشوں کو میں نے ایک گڑھے میں میدان بدر کے اندر پڑا دیکھا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی جنہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی، اللہ نے جو نام ادا رسول اللہ، جو آپ نے کاؤنٹ کیے، دا کاؤنٹڈ نیم، جن کو آپ نے پن پوائنٹ کیا، یا اللہ ان کا حساب لے۔ کچھ عرصے کے بعد جب غزوہ بدر ہوا تو انہی کا حساب دیکھا، وہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے اس گڑھے کے اندر، اور وہ جہنم واصل ہوئے، میں نے خود دیکھا۔ تو مستشرقین کہتے ہیں کہ نبی پاک نے بد دعا فرمائی تھی۔ امام بخاری کی اگلی حدیث لیتے ہیں جی، 70 قراء گئے تھے، ایمبیسیڈرز تھے، ڈیفرنٹ جگہ پر جا رہے تھے۔ ایمبیسیڈر کا بڑا احترام ہوتا ہے، آپ اسے ہرٹ نہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ دنیا کا قاعدہ اور قانون ہے۔ سفیر کو آپ قتل نہیں کر سکتے، سفیر کے لیے وہ پورے لاز ہیں، انٹرنیشنل لاز۔ ایمبیسڈر جو ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ اور 70 صحابہ تھے، سارے کے سارے حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، علم لیا نبی کریم علیہ السلام سے۔ علاقوں میں جا رہے تھے، کفار نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد راستے میں آپ کو شہید کر دیا۔ فرمایا فدان نبی شہرن فی صلاۃ، تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے اندر ان کی دعائے ضرر فرمائی ان کے لیے۔ وہ کہتے ہیں اگر مسلمانوں کے نبی رحمت للعالمین ہیں تو پھر انہوں نے بد دعا کیوں کی؟ ہاں جی، آگے دیکھتے ہیں جی۔ غزوہ احزاب جب ہوا تو آپ کی ظہر کی نماز قضا ہوئی، خندق کھودی جا رہی تھی، عصر قضا ہوئی، مغرب آپ نے عشاء کے بعد ساری کٹھی آپ نے عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ جو لوگ میری عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ 5 ایسے نکات ہیں جس پر انہوں نے بات کی۔ مستشرقین کہتے ہیں کہ اگر رحمت العالمین ہے تو پھر بد دعا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بتائیں نا۔ اچھا، آپ کے ذہن میں کیا اس کا کنسیپٹ آتا ہے؟ آپ روزانہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یس، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں رحمان، کسے کہتے ہیں رحیم؟ روز ہی کہتے ہیں نا آپ اتنی بات بتائیے کہ رحمت اور عذاب یہ مترادف ہیں، آر دیز ورڈز آر سملر اور اپوزٹ؟ اپوزٹ ہیں، سملر ہیں؟ رحمت اور عذاب، ڈے اینڈ نائٹ، اپوزٹ ہیں؟
دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. ایک بندہ ظالم ہے، عذاب دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. How can you say he is merciless? You can't declare him a merciful person. نہیں کہہ سکتے نا. تو آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عذاب دیا ہے، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو، قوم لوط کو، بنی اسرائیل کو دردناک عذاب دیے، پوری کی پوری بستیاں الٹ کے رکھ دیں، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا. آپ تو صبح شام پڑھی جانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں پڑھتے؟ سارا کچھ جاننے کے باوجود آپ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا قرآن موجود ہے، قوموں کے دردناک عذاب موجود ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرا رب پھر بھی رحمان اور رحیم ہے. کہتے ہیں نا، صبح شام کہتے ہیں. اتنے دردناک عذاب امتوں پر نازل کرنے کے بعد، بستیوں کو زیر و زبر کرنے کے بعد، چہروں کو مسخ کر کے بندر خنزیر بنا دینے کے بعد، پتھروں کی بارش برسا دینے کے بعد، آگ برسا دینے کے بعد، پھر بھی آپ ماننے کو تیار نہیں. کہتے نہیں اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. آپ گردنیں کٹوا دیں گے پر یہ کبھی نہیں کہیں گے ہمارا رب رحمان اور رحیم نہیں ہے. نہیں کہیں گے نا. آپ کہیں گے رب رحمان اور رحیم ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا رب پوری کائنات کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے وہ پھر بھی رحمان اور رحیم ہے، وہ پھر بھی رحمان اور رحیم ہے. میں یہ بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے باوجود رحمان اور رحیم ہے، اور یہ بات اس کے لیے خلاف رحمت نہیں ہے. تو میرے نبی نے دعائے ضرر فرما دی تو یہ خلاف رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میرے نبی دعائے ضرر فرما دیں تو یہ خلاف رحمت للعالمین یہ بات نہیں ہو سکتی کبھی بھی. وہ دعائے ضرر فرمائیں یا دعائے خیر فرمائیں وہ پھر بھی رحمت للعالمین ہی ہے، وہ پھر بھی کیا ہے؟ ہاں، اس پر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ نے جب بھی آپ نے انتقام لیا، آپ نے اپنی ذات کا انتقام کبھی بھی نہیں لیا. لیا کبھی بھی ذات کا انتقام؟ نہیں، کبھی نہیں لیا. آپ کے سامنے سب کچھ ہے. احد میں آپ کا چہرہ لہولوحان ہوا، طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے چچا کا حمزہ کو شہید کیا گیا، بیٹیوں پر ظلم کیا گیا، اونٹوں سے گرا دیا گیا. ہند بنت عتبہ نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبا دیا. کہیں بھی انتقام نہیں لیا آپ نے. لیکن جب آپ کی نمازیں قضا ہوئیں تو فرمایا یا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے چونکہ انہوں نے مجھے دین کے معاملے میں تکلیف دی ہے. اور آپ امام بخاری کی حدیث اگر یاد ہو وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ چہرے سے سارا خون بہہ رہا تھا. اور پتھر جب برسائے نا، پتھر، میں آپ کو ایک پتھر مارتا ہوں، باہر نکلیے ذرا، ایک پتھر مارتا ہوں، پھر چپ کر کے چلے جائیے گا آگے نا، چلتے جائیے گا. آپ نے اینٹ اٹھا کے مجھے مارنی پیچھے سے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن رسالت امام علیہ السلام نے پتھر آپ نے برداشت کر لیے. اور حدیث پاک میں تو وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ، آپ صاف فرما رہے تھے خون، عَنْ وَجْهِهِ، اپنے چہرے سے خون بہہ رہا تھا. وَيَقُول، اور منہ سے کیا تھا، زبان سے کیا فرمانا، اللہم اغفر لقومی، یا اللہ میری قوم کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونِ، میری قوم جانتی نہیں کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ ہوں. انہیں خبر اور انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ میں کتنی ان سے محبت کرتا ہوں اور کتنا ان کا خیر خواہ ہوں. آئے جی کوئی ٹیکنیکل بات آپ سے اور بھی کرتے ہیں. رحمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہنا مولوی صاحب نا اوکھیں گلاں لے کے بہ جاندے نے، واقعات سنانے بڑے آسان ہے. ابھی میں واقعات شروع کرتا ہوں نا، حدیث ایسے جمعہ گزرے گا پتہ بھی نہیں چلنا. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی منشا تو بیان کروں نا. یہ رحمت جو لفظ ہے اس کو میں اب ٹیکنیکلی گرامیٹیکلی لے کے چل رہا ہوں. اگر اسے مفعول لہو لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رسالت امام علیہ السلام واحد ذریعہ ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت کا. اچھا، اس میں آپ آدھی بات ایبزارب کریں گے، آدھی بات ایبزارب نہیں کر سکتے. اب آپ کو نہیں پتہ مفعول لہو کیا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، اتنا حصہ چھوڑ دیں، اتنے پہ اتفاق کر لیں کہ مولانا نے بتایا کہ رسالت امام علیہ السلام کیا ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے واحد ذریعہ رحمت ہیں اگر مفعول لہو لیا جائے گا. اور جیسے حدیث پاک میں آتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، امام بخاری کی حدیث، دینے والا رب ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں. دینے والا رب ہے، تقسیم کرنے والا میں ہوں. اور مراد تقسیم انما کلمہ حصر ہے، مشکل سی بات ہے، بس سن لیجئے. دینے والا صرف میں ہوں، صرف میں ہوں دینے والا.
اور جس کو ملے گا حصہ تقسیم مصطفیٰ سے ملے گا۔ اگر اس میں میں مضاف کو حذف کر لوں، یہ گرامیٹیکل ڈسکشن ہے، بس آپ سن لیجئے، اگر اس میں مضاف کو حذف کر لیا جائے تو حذف ہے مضاف اس کے اندر، تو معنی بنتا ہے، اصل میں آیت کا اسلوب ہونا چاہیے تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا ذَا رَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ، اصل میں قائد ہونا آیت اس طرح ہونی چاہیے تھی، لیکن ذا اس میں اللہ نے حذف فرما دیا، ذا حذف ہو گیا۔ یہ اس کا معنی بنتا ہے کہ آپ کیا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا رحمت والا بنا کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر راحمن اس سے مراد لی جائے تو جس کا معنی ہے باعث رحمت، راحم کہتے ہیں اللہ نے راحم بنا کے بھیجا۔ راحم پر چھوٹی سی بات ہے، کیا راحم کے لیے باخبر ہونا ضروری نہیں ہے؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے، پڑوسی کا حق رشتہ دار سے زیادہ ہے؟ حدیث پاک میں ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہیں ہماری جائیداد کا حصہ دار نہ بن جائے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے دکھ میں پڑوسی جلدی پہنچے گا، ایسے ہی وہ جلدی پہنچتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریلیٹیوز، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس لیے پڑوسی کا حق زیادہ رکھا گیا۔ راحم رحم کرنے والا، مہربان سے مراد وہ ذات لی جاتی ہے جو باخبر بھی ہو اور قریب بھی ہو، ایسے ہی ہے۔ اگر ایک بندہ نہ تو آپ کی قریب ہے نہ آپ کی ذات سے باخبر ہے، وہ راحم کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اس کو آپ کے حالات کی خبر، نہ واقعات کی خبر، نہ وہ آپ کے قریب ہے، وہ راحم کیسے ہوگا؟ اگر اس کو میں منصوب حال پر لوں تو اس کا مراد یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کا پورا وجود ہی رحمت ہے۔ کیا ہے؟ اس آیت لفظ رحمت کے میں ڈیفرنٹ میننگز لے رہا ہوں، جو لاسٹ میننگ میں نے لیا اس سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا وجود ہی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے پورے جہانوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورۃ اعراف اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میری رحمت نے پورے جہانوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز پر وسعت اختیار کر رکھی ہے۔ وہاں اپنی رحمت کی بات کی، یہاں رحمت للعالمین کی بات کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود تو دنیا میں فزیکلی اللہ کی ذات تشریف نہیں لا سکتے، تو کہتے ہیں کہ مادی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا۔ You can say that embodiment of Allah's mercy, our holy prophet peace be upon him, embodiment of Allah's mercy، یہ فزیکل شیپ ہے اللہ کی رحمت کی؟ نہیں، never you can never grasp it۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمت، میری رحمت نے پورے جہانوں کو گھیر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے اس رحمت کو جس کا اظہار فرمایا سورۃ اعراف میں، وہ اظہار کیسے فرمایا؟ مادی طور پر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا سراپا رحمت بنا کر۔ اس ذات کو دیکھو، اس کا ہر عمل، اس کا ہر ایکٹ، اس کا پورا وجود ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایمبوڈیمنٹ آف Allah's mercy، تو گویا معلوم یہ ہوا وہ وجود جو اللہ کی رحمت کی دلیل ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کریم السلام ہے۔ تو یوں کہیے نا کہ رسالت مآب علیہ السلام کا جسم عطر بھی رحمت ہے۔ یہ ادھر دو فرشتے بیٹھے ہیں، کون بیٹھے ہیں؟ ان کا جاب کیا ہے؟ خاموشی سے بیٹھے ہیں نا، جسٹ دے آر رائٹنگ what you are saying and your deeds، it's clear۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں، میں نے کہا کہ کہیے کہ مانیے کہ اللہ کے رسول کا پورا وجود رحمت ہے، آپ خاموش بیٹھے، جنہوں نے کہا بے شک کہا تو لکھ لیا انہوں نے کہ ہاں یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے حبیب کے وجود کو رحمت قرار دے کے اس کی تائید کر رہا تھا، نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ خاموش بیٹھے رہیں گے تو کیا وہ لکھے گا؟ وہ آپ کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو نہیں لکھا کرتے، صرف وہی کچھ لکھتی ہیں جو آپ کی زبانیں ادا کرتی ہیں۔ نہ بلند آواز سے کہیے، آہستہ سے کہہ دیجیے بے شک وی بلیو اٹ، ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ اللہ کے رسول، میری تائید تو کر دیجیے نا، تائید تو کیجیے نا، تاکہ یہ فرشتے سن تو لیں نا، کہ زبان ہل حرکت تو کرے، زبان سے کہیے کہ یس وی بلیو اٹ، کہ آپ کا پورا وجود رحمت ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، کہیے تاکہ فرشتے لکھ لیں، اور روز قیامت جب نامہ اعمال کھلے تو آپ کے عقائد، آپ کے نظریات اور آپ کا یہ قول
وہاں ثبت ہو کہ انہوں نے مسجد کے اندر بیٹھ کے گواہی دی تھی کہ رب کا رسول کا پورا وجود ہی رحمت ہے۔